السلام علیکم۔ سلوا کورس میں آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ کچھ انسٹرکشنز ہیں، کچھ ہدایات ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہے۔ اگر ان کو پورا کریں گے تو اس کی جو ٹیکنیکس ہیں انہیں بڑے اچھے طریقے سے آپ ان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کے رزلٹ بہت اچھے لے سکتے ہیں۔ آپ نے برین ویوز کے بارے میں جانا، آپ نے تھری فنگر ٹیکنیک کے بارے میں بھی سیکھ لیا، آپ نے مائنڈ بریدنگ کا لنک بھی دیکھ لیا، آپ نے بلیک انٹو وائٹ لائٹ جو ہے وہ بھی آپ نے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کو وہ ہدایات دینی ہے جو ان پریکٹس کو اور آگے جو پریکٹس آنی ہے ان میں ایک واضح فرق لے کر آئیں گی۔ اگر ان پریکٹس کے آپ رزلٹ 100% دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں جب بنایا ہے تو کائنات کے کچھ اصول ہیں جن کے اوپر ہمیں بنایا گیا ہے۔ اگر ہم ان کو فالو کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے رستے کھل جاتے ہیں، اگر ہم انہیں فالو نہیں کرتے تو پھر ہم تیر تکے لگاتے رہتے ہیں۔ تیر تکوں سے یہ کائنات نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر امتحان میں جو تیاری کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو اس کی پریکٹس کرتا ہے، جو اس چیز کو سیکھتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے یا اچھے نمبر لیتا ہے یا آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو تیاری نہیں کرتا، سیکھتا نہیں ہے، ٹائم نہیں دیتا، پریکٹس نہیں کرتا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے ہر معاملے میں۔ اگر کوئی بندہ جو رستہ اختیار کرے تو وہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ تو نقل لے کر کچھ آگے ہو سکتا ہے، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک آدھا پیپر تو پاس کر لے گا، نقل وغیرہ لگ گئی یا کوئی سسٹم ہو گیا، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کائنات کا رول نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پیسے کمانے کا یا مطلب رزق کا جو رول ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ الکاسب وبیب اللہ، محنت کرنے والا میرا دوست ہے۔ آپ کسی بھی طرح کی محنت کریں، چاہے ہارڈ ورکنگ کریں، سمارٹ ورکنگ کریں، جس طرح بھی ہے محنت کریں، آپ کو رزق ملے گا۔ جو ان چیزوں پہ کام نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، باہر نہیں نکلتا، رزق کی تلاش میں نہیں جاتا، نہ کچھ سوچتا ہے نہ کام کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کے سہاروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے جو ہے نا مجھے کو پیسے دے دیں، یا وہ کبھی کہے گا کہ فلاں میرے اوپر نظر ہو گئی جی، فلاں جادو ہو گیا، فلاں جو ہے میرے اوپر جو ہے نا یہ چیز ہو گئی ہے، مجھے کسی نے ایسے کر دیا ہے۔ پھر وہ کبھی وظیفے ڈھونڈتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ وظیفہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا قانون نہیں بدلیں گے۔ وظیفہ میں سپورٹ کرتا ہے، چیزیں میں سپورٹ کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وظیفے تو مسلمانوں کے پاس ہے نا، باقی جو دنیا ہے ان کے پاس تو نہیں ہے نا، تو قانون ادھر بھی رزق کا وہی ہے۔ غیر مسلموں کے لیے بھی وہی قانون ہے جو ہمارے لیے ہے۔ صحیح، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی وہی قانون ہے کہ محنت کرنی ہے، چیز کو سوچنا ہے، پلان کرنا ہے، سمجھنا ہے، لوگوں کیا پسند ہے ویسے کرنا ہے تو وہ چیز ملے گی، کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے رکھ دیا ہے، سب کچھ۔ جو جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ مل جائے گی۔ چور چوری کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا راستہ کھل جاتا ہے۔ آپ تو پھر ایک جائز طریقے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کائنات میں دو راستے کھول دیے، آپ جدھر مرضی چلے جائیں۔ اگر آپ، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے اگر 1000 روپے کمانا ہے، اس کا صحیح راستہ بھی، اس کا غلط راستہ بھی ہے، وہ دونوں موجود ہیں، جو مرضی کر لیں آپ، کیونکہ اس کائنات کو ایک طریقے سے ڈیزائن کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے اس میں کام کرنا ہے۔ تو یہ کہنا جی مجھے چیز نہیں مل رہی، فلاں نہیں ہو رہا، یہ وہ، ایسے نہیں۔ اس کائنات میں سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں، صرف آپ نے اٹھانی ہے۔ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، آئیں گی کیسے؟ اپنے دماغ چلائیں گے، وہ چیز اٹریکٹ ہوگی، لا آف اٹریکشن لگے گا اور وہ چیز آپ کے پاس ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہاں پہ چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اب کائنات میں جب اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی ہیں اور ہم نے اٹھانی ہیں تو وہ کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں ملیں گی۔ اگر آپ میں یہ دو چیزیں ہیں تو پھر وہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، اگر وہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ملیں گی آپ کو۔ جو بندہ مایوس ہے یا غصہ کرتا ہے اس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ دوبارہ سن لیں، کائنات میں جو چیز بھی آپ لینا چاہتے ہیں، کتنی بڑی کائنات ہے، کتنے خزانے ہیں، وہ ایک بندے کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہی ہیں۔ جو مرضی اس کو اٹھا لے،
ہاں کس کو ملے گی؟ جو بندہ مایوس اور غصے والا ہے نا اس کو نہیں ملیں گے. اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو پھر بھی کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اپنے ایموشنز کو، جذبات پہ کنٹرول کر لیں پھر بھی کام چل جاتا ہے. لیکن اگر مایوسی بہت زیادہ ہوگی ہے تو سمجھو کہ قانون فطرت کے اگینسٹ چلے گئے آپ. مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے. بڑے بڑے گناہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر نہیں کہا. مثلا یہ چوری ہے اس کو کفر نہیں کہا، اور مطلب کئی گناہ ہیں آپ دیکھ لیں انہیں کفر نہیں کہا. اس کو کفر کہہ دیا، مایوسی کو الگ. یہ تو اپنے ساتھ ہی کیوں، اس میں انسان اپنے آپ کو اتنا پیچھے کر لیتا ہے رب تعالیٰ سے کہ وہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے باپ کو باپ ہی نہ مانے، وہ سسٹم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا ناپسند ہے، مایوس ہونے والا. مایوس تو تب ہونا جب آپ کا رب تعالیٰ نہ ہو. تو آپ کا رب کون ہے؟ رب تعالیٰ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہے. ان کے پاس خزانے نہیں ہیں. یا تو کہہ دو کہ اللہ کے پاس خزانے نہیں ہیں، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اگر اللہ کے پاس خزانے ہیں تو پھر مایوسی کیوں ہے؟ پھر تو آپ کو لینے کا طریقہ نہیں آ رہا. اللہ نے فارمولہ دیا ہوا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. دوسری بات، غصہ نہیں کرنا. غصہ جو ہوتا ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے. جب عقل ہی نہیں ہوگی تو پلاننگ کیا خاک ہوگی. مایوس بندے نے تو اٹھنا ہی نہیں، اور اگر غصہ بھی کر رہے ہیں تو عقل کھائی جا رہا ہے تو وہ آپ پلان نہیں کر سکیں گے. پلان کریں خوش ہو کے، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ پلاننگ کریں، سب کچھ ملتا ہوتا ہے. سوچیں بھی آتی ہیں، سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھیں تو وہ چیز آپ کو ملے گی. جب آپ مایوس نہیں ہوتے، غصہ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ پھر آپ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. یعنی کہ اچھی امید، پر امید ہوتے ہیں. آپ ہر کسی چیز سے اچھی امید رکھنے والے بن جاتے ہیں. پرسکون ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے نا، مطلب آپ ہر چیز کے جو لا آف اٹریکشن کا قانون ہے نا اس کی طرف آپ سمجھو کہ جا رہے ہوتے ہیں. ہوپ فل ہوتے ہیں، امید والے ہوتے ہیں. اچھا، یہ چیز آپ نے سمجھ لی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے موبائل کا یوز یا اپنی کسی بھی جو بڑی زیادہ آپ کی مصروفیت ہے ادھر سے تھوڑا سا نکلنا ہے. دن بھر میں دیکھو جس چیز کو جتنا ٹائم دینا نا اتنا ہی دیں، اضافی نہ دیں. جیسے آپ گپوں میں گپیں لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کے لیے بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، ایسے نہیں. دوستوں میں بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے نہیں. موبائل چلائی جا رہے ہیں، چلائی جا رہے ہیں، رات کے 12 بج گئے، پھر یاد آیا وہ سر کا سلوا کا لیکچر تھا تو وہ تھوڑا سا دیکھ لیں. اس طرح نہیں ہونا کام. موبائل کو اتنا ٹائم دیں جو ضروری ہے، اضافی ٹائم نہ دیں اس کو. دوستوں کو اتنا ٹائم دیں جو ضروری ہے. اپنا جو کام کاج کر رہے ہیں دن میں اتنا ٹائم دیں جو ضروری ہے. ریلیکس ہونا سیکھیں، ایزی ہونا سیکھیں. ذہنی ایکسرجن سے خود کو بچائیں آپ. دماغی سٹریس سے خود کو بچائیں آپ. ٹھیک ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو دماغی سٹریس سے ان چیزوں سے بچائیں گے اتنا آپ سلوا کی ایکٹیویٹیز کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اب دیکھیں نا، سلوا ٹیکنیک کرنے سے پہلے لگاتار آپ نے 4 گھنٹے موبائل یوز کیا ہوا ہے تو کیا ٹیکنیک کریں گے آپ؟ کیا سمجھیں گے؟ اس پہ تو کوئی کام نہیں کیا، اس کے تو کوئی نوٹس نہیں بنائے، اس پہ تو کچھ لکھا نہیں، اس کی تو کوئی پچھلی پریکٹس نہیں کی، اس کو تو سمجھا نہیں. تو موبائل 4 گھنٹے یوز کر لیا پھر کہتے ہیں کہ سلوا صحیح طرح سے آ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. تیسری بات، اس میں آپ نے اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھنا ہے. پاک صاف ستھرا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہاں کمرے کی جگہ کی چیزوں کی صفائی ہونی چاہیے. سمیل والی ادھر ادھر کوئی بھی چیزیں وہ دور ہونی چاہیے. کپڑے وغیرہ جو بھی جہاں پہ لگائے ہوئے ہیں وہ سارے صاف ستھرے ہوں. اچھی طرح اس کمرے کی صفائی ہو. خوشبو ایڈ کر لیں، کوئی عطر وغیرہ ہے، کوئی پرفیوم وغیرہ ہے، جو بھی چیز ہے وہ ایڈ کر لیں. پھر آپ اس انوائرمنٹ میں، خوشبو والے میں، صاف ستھرے ماحول میں جا کے بیٹھیں. اور آپ کا لباس جو ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. ایزی ہو کے بیٹھیں. نہانے کی ضرورت پڑے تو نہا لیں. ایزی ہو کے بیٹھیں ان کو کرنے کے لیے. ریلیکس مائنڈ ہو کر بیٹھیں. پیچھے کوئی سٹریس یا کوئی کام پینڈنگ نہ ہو آپ کا جب آپ انہیں کر رہے ہوں. اب یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیں، غصے سے بچنا ہے، مایوسی سے بچنا ہے، موبائل یا اپنا جو کام ہے کسی بھی چیز کے زیادہ استعمال، اوور فارغ بیٹھنے سے، زیادہ موبائل سے، ان چیزوں سے بچنا ہے. خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور کپڑوں کا، لباس کا، جگہ کا پاک صاف ہونا، صاف ستھرا انہیں رکھنا ہے. اور یہ جو سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ قانون قدرت جو ہے، قانون فطرت جو ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں ہر تمام چیزیں سب کے لیے رکھ دی ہیں، صرف ہم نے اٹھانی ہے. اٹھانے کا فارمولہ بھی میں نے بتا دیا کہ مایوس اور غصے والے نہیں ہیں تو پھر اپنے دماغ کی پلاننگ سے وہ چیز آپ اٹھا سکتے ہیں، وہ لا آف اٹریکشن لگ جاتا ہے. تو وہ آپ اس پہ بھی کاربند ہوں، ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنے شروع کریں، ان کے ساتھ ہیبیچول ہو جائیں، تو پھر آپ کو اگلا راستہ نظر آئے گا. ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. یہ سلوا کی انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں.